الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک بڑی برکتوں اور بڑی شانوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب عبادت کیا کریں، ایسی عبادت کیا کریں کہ جوانوں کی طرح عبادت کیا کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں تو پیچھے جو ہے بیٹھے رہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں پہنچے تو پھر کھڑے ہو کر جو ہے آپ رکوع میں آ جائیں۔ اور اسی طرح جو ہے آپ نے رمضان مبارک میں قرآن کے ساتھ جو ہے دل لگا لینا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی ہے اور مسجد کے ساتھ دل لگانا ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ تر جو ہے مسجد میں وقت گزرے، صفائی تک آپ مسجد کی کر دیا کریں۔ اور اس مہینے میں ایک کام سختی کے ساتھ نہ کریں، وہ یہ کہ غصہ، کہ آپ اگر باہر کہیں سبزی لینے جاتے ہیں یا آفس میں ہوتے ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے تو غصہ فوراً آ جاتا ہے، بندہ جو ہے اس غصے میں بہت سارے ایسے کام کر دیتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرنا یا مارنا یا منہ سے گالیاں دینا، بہت سارے اس غصے کی وجہ سے حرام کام ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے یا ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو فوراً آپ نے ان کو یہ کہہ دینا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو غصہ آپ نے نہیں کرنا۔ اور دوسرا غیبت، کیونکہ ہمارے یہاں غیبت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس بات کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں ہوتا، ہم کسی ادارے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا جو ہے ہم کسی شخص کی یا کسی اپنے جو حکام بالا میں سے کوئی ہوتا ہے تو اس کی جو ہے غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے جو غیبت کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو استغفار کرنا چاہیے، تو اس مہینے میں آپ کوشش کریں غصہ اور غیبت کو بالکل قریب آنے نہ دیں۔ یہ جو ہے آپ نے کبھی یہ چیزیں جو ہے عام دنوں میں بھی نہیں کرنی، لیکن اس کی جو ہے بابرکت مہینے میں جو ہے آپ اس کی برکتیں زائل نہ کر دیں۔ اس وجہ سے اس مہینے میں تو بالکل جو ہے اس کے قریب تک نہ جائیں۔ اور جو ہے اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بعض اوقات بیٹھے بیٹھے جو ہے گال کے اوپر جو ہے یہ پانی آ کر گرتا ہے، سوتے ہوئے میں پانی آ کر گال کے اوپر گر جاتا ہے۔ تو اس کی جو ہے کچھ صورتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے گال پر آ کر پانی گرتا ہے، یا جس گھر میں یا جس کمرے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جو ہے آپ وہ جگہ جو ہے وہ جنات کا بسیرا ہے اس جگہ پہ، اور وہاں سونا جو ہے ان جنات کو آپ کا پسند نہیں، اسی وجہ سے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو اس کی صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کے ساتھ سو رہے ہوں تو یہ جنات کو پسند نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیوں سو رہے ہیں۔ بعض اوقات جنات جو ہے وہ مرد یا عورت پر عاشق ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پسند نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ کیوں سو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے یہ کر دیتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص اس گھر میں پسند نہیں کرتا، یا پھر جو ہے اس وجہ سے آپ کے اس گھر میں رہنے کو پسند نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس نے جو ہے کہیں پر جو ہے وہ تعویذ وغیرہ دفن کر دیا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ہے اس نے وہاں پر وزن یا دفن کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ آتا ہے، پانی جو ہے گرتا ہے۔ تو ایسی سچویشن جب بھی ہو تو کوشش کریں کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جو ہے آپ نے اگربتیوں کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر عصر کی نماز کے بعد وہ لگا دیں، یا ایسے معالج سے آپ مشورہ کریں کہ جو واقع علاج کرنا جانتا ہو تو وہ جو ہے آپ کو اس کیفیت سے نکال سکتا ہے۔
اگر عام عامل ہو یا اس کو خود کو اجازت نہ ہو یا یوٹیوب کے ذریعے جو ہے اس نے واٹس اپ نمبر بانٹ دیے ہوں، ان میں سے اگر کسی سے آپ رابطہ کرتے ہیں تو پیسوں کو بھی ضیاع ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے آپ کا کام بھی نہیں ہوگا۔ مزید اگر جو غیر معالج کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، وہ نہیں کہتے کہ نیم حکیم خطرہ جان، اگر وہ آپ کے معاملات میں ہاتھ ڈال دے گا تو حل اگر نہیں کر سکا تو بگاڑ زبردست دے گا، پھر آپ مزید اس میں جو ہے پھنس جائیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جو روحانی معاملات ہوتے ہیں اس میں جو ہے آپ نے ایسے معالج سے علاج کروانا ہے جو واقعی علاج کر سکتا ہو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ صحیح معنی میں وظائف اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔